بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، کیا جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف، جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف، ستہ مانا 6 اسم، ٹھیک ہے۔ مکبرہ مانا وہ مصغر نہ ہو، وہ مصغر ہے نہ، مصغر ہوں گے ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا موحدہ ہوں، تثنیہ جمع ہوں گے تو ان کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا، اور یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، اگر ہوں گے تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ اخن ابن ہمن ہنن فمن ذو مال، اخن ابن، اخن یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کیا؟ کہاں ہے؟ ہاں ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو مال، یہ سارے کے سارے کیا اسماء ستہ 6 اسم ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو اس کا اعراب لفظی ہے، کیا ہے؟ حرکتی نہیں بلکہ کیا ہے؟ لفظی، کیا بولیں، حرکتی لفظی نہیں ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ حرفی لفظی ہے۔ کیا ہے؟ حرفی لفظی ہے۔ حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں جا اخوک رأیت اخاک مررت، اگر اسماء ستہ مکبر نہ ہو، مصغر ہو، آئی بات سمجھ میں، تو اس پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب لگے گا۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح والا ہے، جا اخی رأیت اخیا مررت باخی، ٹھیک ہے، جاری مجرا صحیح والا اعراب۔ اور اگر وہ کیا ہے؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس میں جو ہے وہ غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم، یعنی غلامی والا اعراب لگے گا، ٹھیک ہے، یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری، جا اخی رأیت اخی مررت باخی، بات آ گئی سمجھ میں۔ اور اگر یہ جمع ہو تو اس میں تثنیہ ہو تو تثنیہ والا اعراب لگے گا، ٹھیک ہے، کہ جا اخوان رأیت اخوین مررت باخوین۔ اور اگر یہ جمع ہو تو جمع مکسر والا اعراب لگے گا، جا اخوتن رأیت اخوتن مررت باخوتن، بات آ گئی سمجھ میں۔ تو ان پر یہ اعراب جاری ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ کیا؟ مکبر ہو، مصغر نہ ہو، واحد و تثنیہ جمع نہ ہو، اور یا متکلم کی طرف مضاف، 3 شرط۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے 7، 8، 9 ان تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں جو ہے وہ تثنیہ کی طرح ہے، ایک حقیقی تثنیہ ہے اور دوسرا تثنیہ کی تاکید ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تثنیہ کی طرح ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ پہلا کیا ہے؟ مثنیٰ یعنی تثنیہ، جیسے رجلان، ٹھیک ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اور نمبر 8 ہے کلا اور کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف، جب ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوں گے تو اس ٹائم ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ بھی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کیا کلا اور کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اسنان اور اسنتان ان کا اعراب بھی وہی ہے کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے جا رجلان رأیت رجلین مررت برجلین، جا کلاہما رأیت کلیہما مررت بکلیہما، جا اسنان رأیت اثنین مررت باثنین۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم، الو اور 20 تاتسون، اس کا اعراب ایک ہی ہے، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ کس کا ہے؟ ایک مسلمون کا، ٹھیک ہے، اور کیا؟ الو، ٹھیک ہے، اور 20
سونا یہ 10,000 ہے، 20 30 40 50 60 70 اور 80 90. ٹھیک ہے، جیسے جا مسلمون رأیت مسلمین مررت بھی، جا 20 رجلا رأیت 20 رجلا مررت ب20 رجلا، جا اولو مال رأیت اولی مال مررت بھی اولی مال. بات سمجھ رہے ہو؟ آگے ایسے مکسور، کیا اس کا اعراب تقدیری ہے کیا؟ اور اسی طرح دوسرا ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ، جس کو کہتے ہیں غیر جمع مذکر سالم. غیر جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم نہ ہو، بھلے جمع مکسر بھلے ہو. جمع مکسر ہے، یاد رکھو، جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مؤنث سالم نہ ہو. ٹھیک ہے، نہیں جمع مؤنث سالم بھی بھلے ہو لیکن جمع مذکر سالم نہ ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ صیغہ جمع مذکر سالم کا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ یہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. سمجھے ہو؟ یا متکلم کی طرف پھر بھی یہی اعراب ہے، یہی اعراب ہے. مذکر سالم نہ ہو کیونکہ اس کا اعراب 16ویں قسم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے اب ان دونوں کا ایک جیسا اعراب ہے، یعنی رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ، یعنی پورا اعراب اس کا حرکتی تقدیری ہے، حرکتی. بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بھی، جا غلامی رأیت غلامی مررت بھی. اسی طرح جا رجالی رأیت رجالی مررت بھی، جا مسلماتی رأیت مسلماتی مررت بھی. سمجھ رہے ہو کہ غیر جمع مذکر سالم مضاف ہو. بات آئی سمجھ میں؟ جی اس کے بعد کیا ہے؟ 15ویں قسم اسم منقوص، جس کے آخر میں یا ما قبل. اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی بھی ہے تقدیری بھی ہے، حرکتی لفظی بھی ہے اور تقدیری بھی ہے. صرف حالت نصبی میں اس کا اعراب لفظی ہے، باقی رفعی اور جری میں تقدیری ہے. حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتح لفظی اور حالت جر میں کسر. اسے منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو. یا ما قبل ایک تو ہے یا متکلم کی ہو نا، ایک یہ کہ اس کی اپنی اصلی یا ہو. اس کی کیا ہو اپنی؟ جیسے جا القاضی رأیت القاضیہ مررت بال. بات آئی سمجھنے؟ پھر کبھی کبھی اس کی یا الف لام نہ ہونے کی صورت میں اجتماع ساکنین کی وجہ حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، قاضٍ کیا ہو جاتا ہے؟ قاضٍ، کیونکہ اصل میں یہ کیا تھا؟ قاضیٌ. آئی بات سمجھ میں؟ قاضیٌ. تو یہ کیا ہے؟ یا طرف میں واقع ہو رہی ہے، دائن کے قانون سے جو ہے وہ یا حذف ہو گئی اور یا جو ہے وہ ساکن ہو گئی. تو کیا ہو گیا؟ اتقاء ساکنین کی وجہ سے یا پھر گر گئی تو کیا ہو گیا؟ قاضٍ. بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ سمجھا نا؟ قاضیٌ تھا، پھر اس سے جو ہے وہ یا کو ساکن کر دیا دائن کے قانون سے. ٹھیک ہے، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ یا تنوین اور یا کا تنوین بھی نون ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے نا، تنوین نون ساکن کے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کبھی کبھار اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. اس کا اعراب کیا ہے؟ حرفی لفظی، حرفی اور لفظی بھی ہے تقدیری بھی ہے. حرفی لفظی بھی ہے تقدیری بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، نصبی اور جری حالت میں جو ہے لفظی ہے اور حالت رفعی میں تقدیری ہے. ٹھیک ہے، لیکن تینوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے. وہ تینوں صورتوں میں جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. آئی بات سمجھ میں؟ یا ما قبل، جیسے ہاؤلائے مسلمیہ،
اب یہ رفعی حالت میں چونکہ مسلمون تھا نا، کیا مسلمون یا کیا تھا اصل میں مسلمون، نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو کیا ہو گیا مسلمو یا، کیا مسلمو یا، پھر واو کو یا کیا اور یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمی ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیا تو مسلمی ہو گیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اصل میں واو تھا، یہ بعد میں یا بنی ہے، تو یہ اعراب اس کا واو تقدیری کے ساتھ، اور بخلاف کس کے نسبی حالت میں یہ اصل میں تھا ہی مسلمین ہے، مسلمی نون اضافت کی ایسے گر گیا، کیا بچا مسلمیہ، ادغام کیا مسلمیہ، تو یا اپنی لفظوں میں موجود ہے۔ نسبی جری حالت میں پہلے بھی یا تھی، بعد میں بھی یا ہے، لیکن رفعی حالت میں پہلے واو تھا پھر یا بنا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے حالت رفعی میں واو تقدیری بولتے ہیں اور نسبی جری میں یا لفظی بولتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ نیچے لکھا ہوا ہے فائدہ، مسلمیہ رفعی حالت میں اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا تو کیا ہو گیا مسلمویہ رہ گیا۔ اب واو اور یا جمع ہوئے اور واو ساکن تھا، اس لیے باقاعدہ مرمیون کے، کس کے مرمیون والے قانون سے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہوا، پھر ضمہ میم کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرے سے بدلا تو کیا ہو گیا، بات سمجھ رہے ہو؟ فائدہ، مسلمیہ کی نسبی و جری حالت کی اصل مسلمین ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی نسبی و جری حالت یا ماقبل مکسور ہوتی ہے، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نسبی و جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کریں گے، خوب سمجھ لو، اور تبھی کہتے ہیں کہ یا لفظی کے ساتھ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھے؟ اب دیکھو جو لفظ آئیں اس کو سمجھ لو، اسماء ستہ مکبرہ تو واضح ہیں، تثنیہ اور تثنیہ کا جو مشابہ ہے وہ بھی واضح ہے، جمع کا اعراب بھی تمہیں آسانی سے پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اولو اور عشرون مال۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اولو اور عشرون مال آئی بات سمجھ میں؟ اور اسم مکسور کا اعراب تقدیری ہے، اور جو بھی اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسم منقوص جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں شد ہوتی ہے، 16ویں قسم جو جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یاد کرو، اور 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، یاد کرو پھر مشق نکال دو۔